السلام علیکم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزید فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور ام رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو بیوی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حسین سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ سے 10 میل دور ہو کر آپ علیہ السلام پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غیب سے آئی کہ اے حسین میری طرف پلٹ آ، میں تجھ سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ میں خدا بندی ہوا تو امام علیہ السلام نے اپنی تلوار کو بے نیام کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار بے نیام ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت خودملا امام حسین کی طرف پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ امام حسین زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین کے گرتے ہی زمین میں ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی فوج کا شور و غل اور شادیانے بچ گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام مولا حسین ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے زمین پر پڑے جسم کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی آئیں۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ اسی 4 سال کی بچی اپنے بابا کو قریب سے ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا کر مولا حسین کے جسم پر ضرب لگاتے رہا۔ مولا حسین کی جب شہادت ہو گئی انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام ہم کو بتائیے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو آپ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہاں ہی رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہیں۔ پھر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرتی رہیں۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑی شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر ماری۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی مولا حسین کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار میں پہنچا اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ دربار یزید میں کھڑی سکینہ کے پاؤں اس طرح تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تو دوسرا پاؤں نیچے ہو جاتا، دوسرا اوپر ہوتا تو پیر
پہلا نیچے ہو جاتا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت ہی پیار کرتی تھیں، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ گئی۔ یزید نے کہا، نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو، دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا، بابا یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔